بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حصار کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ایک تو ہو گیا حصار کا طریقہ اور ایک ہو گیا حصار کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ دوستو، بہت مجرب عمل ہے، بہت غور سے سنیں اسے اور اس عمل کو لازمی آپ کریں۔ جنات، آسیب اور دیو پری کا علاج کرنے سے قبل حصار کرنا ضروری ہے دوستو، ورنہ عامل کی جان کو خطرہ رہتا ہے۔ یہ حصار دوستو اس سلسلے میں بہت ہی کارآمد اور مفید ہے۔ اس حصار کو استعمال میں لانے سے پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چاند دکھائی دینے کے شروع کے دنوں میں، جیسے ابھی شوال کا چاند اگر نظر آ جاتا ہے بدھ کے دن، تو جمعرات کے دن یہ عمل کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی نہ کر سکے تو وہ اگلی جمعرات کا بھی انتظار کر سکتا ہے، کیونکہ بعض حضرات کے نزدیک اسلامی مہینے کی 3 تاریخ کے بعد جو جمعرات آئے وہ نوچندی جمعرات ہوتی ہے، اور بعض نے اس کی قید نہیں لگائی، کہتے ہیں کہ جو پہلے آ جائے وہی نوچندی جمعرات ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو پہلی جمعرات میں کرنا چاہتے ہو پہلی جمعرات میں کر لے، جو شوال کی اگلی جمعرات میں کرنا چاہتے تو اگلی جمعرات میں کر لے گا۔ اچھا، آپ نے کرنا یہ ہے، نماز عشاء کے بعد آپ نے 41 مرتبہ روزانہ باوضو یہ عمل 7 دن کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہوگا۔ نماز میں جو درود پڑھتے ہیں نا وہی پڑھیں، وہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ہے، جب آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آیت الکرسی پڑھیں، پوری آیت الکرسی۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کافرون پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فلق پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ ناس پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ پوری 2 آیات آخر تک علی القوم الکافرین تک پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 7 دنوں تک یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ 7ویں روز عمل ختم کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایصال ثواب کر دیں، اور باوضو دودھ کی کھیر بنوانی ہے۔ گھر والوں کو کہہ دیں وہ بنوا لیں یا آپ خود بنوا لیں، ٹھیک ہے؟ باوضو بنوائیں، کھیر بنوائیں، چاول کی کھیر بنوائیں، ٹھیک ہے؟ اور 7 نمازیوں کو پیٹ بھر کر کھلائیں۔ ضروری نہیں ہے، ضروری جو چیز ہے وہ میں بتاتا ہوں، 7 طالب علموں کو کھلائیں، ٹھیک ہے؟ مسجد میں ہوتے ہیں، مدرسے میں ہوتے ہیں، 7 طالب علم بلائیں، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ 7 ہی ہوں، لیکن 7 سے کم نہ ہو، ٹھیک ہے؟ 7 طالب علموں کو بلائیں اور ادھر ان کے لیے دسترخوان لگائیں۔ کھیر جو ہے پیٹ بھر کر کھلانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات اس میں یاد رکھیں، دسترخوان پر کوئی نمکین چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ اس میں بڑا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پیٹ بھر کر کھلائیں اور کوئی نمکین چیز نہ ہو، 7 نمازی ہوں، نمازی سے مراد طالب علم ہو۔ طالب علم کیونکہ ان کی شان بہت زیادہ ہے، طالب علم دین کا جو طالب علم ہے اس کی شان بہت زیادہ ہے، اور آج کل یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے، علماء کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ تو طلباء کو کھلائیں، کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ تو کیا کرنا چاہیے، انہیں کو کھلانا چاہیے۔ جب آپ ان کو کھلا دیں گے اور کوئی دوسری چیز نہ کھلائیں ان کو، بس یہی میٹھی کھیر کھلائیں، بس جب آپ نے کھلا دی اس طرح کرنے کے بعد الحمدللہ حصار کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، سمجھ آ گئی؟ جب بھی حصار کی ضرورت ہو تو یہ جو تمام صورتیں اور آیتیں میں نے جو بتائی ہیں، ایک مرتبہ پڑھ کر چاقو پر، اگر چاقو نہ ہو تو شہادت کی انگلی یعنی انگوٹھے کے برابر والی جو انگلی ہے نا، اس پر دم کر کے چاقو کی نوک سے یا شہادت کی انگلی سے حامل اپنے ارد گرد حصار کھینچ لے، سمجھ آ گئی؟ جب بھی عمل کرے یا جب بھی مریض کو دم کرے یہ لازمی کیا کرے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، جنات جب انسان کے بالکل قریب نہ آئے نا، وہ عامل بڑا زبردست ہے، کیونکہ اس کو بیماریاں نہیں لگ سکتی۔ جنات جتنی بیماریاں لگاتے اتنا کوئی نہیں لگاتا۔ چاقو کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کا جو دستہ ہو نا وہ خالص لوہے کا ہو، ہاتھی دانت کا یا کسی اور کا نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ حصار کا دائرہ یعنی اپنے چاروں طرف لکیر کھینچنے کے بعد اسی حصار کو ایک بار پھر پڑھ لیں، پڑھ کر آسیب زدہ مریض پر دم کر دیں، دور سے شہادت کی انگلی گھمائیں اور جو آسیب زدہ مریض ہے نا اس پر دم کر دیں، اس کو کڑا لگا دیں، ٹھیک ہے؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جن پری دیو آسیب بھوت پریت جو بھی چیز ہے، سمجھ آ گئی نا، اس وقت جو مریض پر حاضر ہوگا نا وہ بغیر عامل کی اجازت کے واپس نہیں جا سکتا۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ عاملین جو ہے نا بٹھا دیتے ہیں، جن حاضر کر دیتے ہیں اور جن جب چاہتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، تو اس حصار کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد یہ جن آپ سے بھاگ نہیں سکے گا، ٹھیک ہے؟ ادھر ہی بیٹھا رہے گا۔ اس حصار کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ایک چلہ یعنی 41 دن اور ایک عمل کر لیں تو نور علی نور ہو جائے گا۔ چلے کے دوران آپ نے ہر قسم کا گوشت نہیں کھانا، ٹھیک ہے؟ گوشت بالکل نہ کھائیں، باقی ساری چیزیں کھا سکتے ہیں لیکن اس میں بھی کیا کریں، بدبودار چیزیں استعمال نہ کریں۔ 41 دن آپ نے 1100 مرتبہ باوضو یہ کلمات پڑھنے ہیں، یا بدوح علیقن ملیقن تلیقن، تا ہے، ٹھیک ہے؟ انت تعلم ما فی قلوبہم۔ جب پڑھنے بیٹھیں اس سے قبل لوبان یا کوئی بھی خوشبو وغیرہ اگربتی جلا لیں۔ اس طرح ایک چلہ پورا کرنے کے بعد عامل ہو جائیں گے، اور پھر جب بھی آسیب یا جن کو قبضہ کرنے کا عمل کریں گے تو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا جن کو قبضہ کرنا پڑتا ہے، اس کو قید کرنا پڑتا ہے، تو یہ عمل اس کے لیے بڑا ہی شاندار ہے، سمجھ آ گئی نا؟ انشاءاللہ تعالی ہر موقع پر آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، اور یہ دونوں عمل جن، آسیب، بھوت، دیو پری کا علاج کرنے والے کے لیے بہت ضروری ہے۔
बाज़ मरतबा ऐसा होता है ना कि जिन सामने बैठा हुआ है, आपने उसको जैसे ही पकड़ा या उसको धुनी लगाई या उसको जो है ना मार लगवाने की कोशिश की, वो फ़ौरन भाग जाता है। फिर धुनी लगाने की कोशिश करो, वो इंसान को धुनी लगती है और जिन पीछे कल्टी मार जाता है। तो उसको ऐसा कड़ा लगाओ कि वो आपसे भाग ना सके। समझ आ गई? अब रह गई इस नक्श की बात, तो ये नक्श है आयतुल कुर्सी, 4 कुल और इन 2 आयात आमन रसूलु सूरह बकरा की आखिरी जो 2 आयात हैं, इनका ये नक्श है। बहुत मुजर्रब, बहुत लाजवाब और बहुत बेहतरीन नक्श है दोस्तों। आप जब भी पढ़ाई के लिए बैठे ना, तो इस नक्श पर लाजमी दम करें। 7 दिन आप इस पर पढ़ाई करें और इसके बाद जब आप अपना चिल्ला कर लें 7 दिन का, उसके बाद ये नक्श आप अपने गले में पहन लें। आतिशी चाल से तैयार करें, अपने गले में पहन लें, अपने बच्चों को पहना सकते हैं, ठीक है, अपनी बीवी को पहना दें, घर में जो और अफराद हैं उनको भी पहना दें। ये नक्श बहुत लाजवाब है, हिसार का बेहतरीन तावीज़ है, बेहतरीन। इसी तरह अगर आप चिल्ला कर रहे हैं तो बहुत सारे नकुश पहले आप बना के रख लें और जो है अपना जब आप इसका चिल्ला अदा करें ना, तो उस वक़्त जो है ना और सारे नकुश पे भी आप ये दम कर लें और जब आप किसी मरीज़ को देना चाहें तो उसको भी बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है। आम आदमी भी ये पढ़ाई अगर चिल्ले के अलावा करना चाहता है तो वो जो है 3 दिन या 7 दिन या 11 दिन जितने भी दिन कर सकता है, वो बग़ैर चिल्ले की नीयत के इस नक्श पर पढ़ाई करे, फिर उसके बाद ये नक्श पहन ले। हिसार का बेहतरीन तावीज़ है दोस्तों, बहुत बेहतरीन तावीज़ है। आतिशी चाल से इस नक्श को तैयार करना है आपने। सबसे पहले आपने डब्बा बनाना है, 786 लिखना है। पहली लाइन के पहले डब्बे में देखें 12,748 लिखा है। ये मैंने सारी इंग्लिश में ये गिनती लिखी है, आपने जो है उर्दू में कोशिश करें उर्दू में लिखें, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या है, बेहतर और अच्छा क्या है, उर्दू में लिखना। 12,748, दूसरी लाइन के तीसरे डब्बे में 12,749, तीसरी लाइन के चौथे डब्बे में 12,751। इसी तरह एक एक हिस्सा बढ़ाकर आपने 12,763 पे इसको ख़त्म करना है, ठीक है। उसके बाद ये नक्श आपने गले में पहन लेना है। हिसार का बहुत बेहतरीन तावीज़ है ये, और यही नक्श आप जो है अपने मरीज़ों को भी दे सकते हैं और जो है किसी के घर में भी लगा सकते हैं, किसी के ऑफ़िस में भी लगा सकते हैं, दुकान में भी लगा सकते हैं, हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।